جس ہستی کو میں دعوت دے رہا ہوں اسی شخصیت کے لکھے ہوئے یہ اشعار حضرت علامہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب کے لکھے ہوئے یہ اشعار کہ ثانی لاسانی مہر علی، ثانی لاسانی مہر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، ثانی لاسانی مہر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، تنویر نبی تصویر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، تنویر نبی تصویر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، اور گل ہیں وہ چمن رسالت کے، پوتے سلطان ولایت کے، ماتھے پہ سجائے نام نبی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، ماتھے پہ سجائے نام نبی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، ملجا ہیں سب دکھیاروں کے، ماوا ہیں غم کے ماروں کے، ملجا ہیں سب دکھیاروں کے، ماوا ہیں غم کے ماروں کے، دیدار ہے جن کا دید علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، دیدار ہے جن کا، ملجا ہیں سب دکھیاروں کے، ماوا ہیں غم کے ماروں کے، ملجا ہیں سب دکھیاروں کے، ماوا ہیں غم کے ماروں کے، دیدار ہے جن کا دید علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، اور جو بابا قطب و معین کے ہیں، جو بابا قطب و معین کے ہیں، شہزادے مہر مبی کے ہیں، ہے جن کا ہر ایک کام جلی، ہے جن کا ہر ایک کام جلی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، شاہ عبدالحق گیلانی ہیں۔ اور مقطع کا شعر ہے، میں یقیناً مشہدی صاحب جیسا تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ سماعت کر رہے ہیں سبحان اللہ کی صداؤں میں، تو یہ مقطع کا شعر کہ ہم مشہدی در پہ آئے ہیں اور دامن کو پھیلائے ہیں، ہم مشہدی در پہ آئے ہیں اور دامن کو پھیلائے ہیں، خیرات جو دیں گے آج بھلی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، خیرات جو دیں گے آج بھلی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، ماتھے پہ سجائے نام نبی، دیدار ہے جن کا دید علی، دیدار ہے جن کا دید علی، تنویر نبی تصویر علی، تنویر نبی تصویر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں۔ حضرت علامہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی اپنے افکار و خیالات بلکہ اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ وازواجہ وأولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا
والعاقبة للمتقين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب زباں پر میری سرکار کا نام آتا ہے، جب زباں پر میری سرکار کا نام آتا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا سلام آتا ہے۔ جب زباں پر میری سرکار کا نام آتا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا سلام آتا ہے، اور گولڑے پاک میں یہ لاکھوں کا اجتماع اس بات کو بڑی خوبصورتی سے کھول رہا ہے کہ دور تک وقت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، دور تک وقت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں جب کبھی ان کے غلاموں کا غلام آتا ہے۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شاہ فیروز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی اس انتہائی بابرکت پروقار اور صاحبان علم و کردار سے بھری ہوئی نشست میں مجھ جیسے نکمے کا کھڑے ہو کے کچھ عرض کرنا، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فیض مرحوم نے کہا تھا کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ لیکن خواجہ غلام علی حیدر کے بقول اس نیت کے ساتھ کہ گو نکمے ہیں، نکارے ہیں، نالائق ہیں، لیکن بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھیں وچوں ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی سہی۔ اور دائیں بائیں دیکھیں سادات مشائخ علماء کی عجیب بہار لگی ہے، انہیں دیکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی، تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی۔ تو پاکوں کی بارگاہ میں کتڑوں مندڑوں کی فہرست میں نام لکھوانے کے لیے چند جملے جس عنوان کے تحت میں عرض کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں، وہ عنوان یہ ہے کہ آخرت کی بہتری کا بنیادی راز کیا ہے، اور اس راز کے حوالے سے آج جس ہستی پاک کا چہلم شریف ہے، میرے ممدوح الشاہ السید عبدالحق گیلانی گولڑوی، آپ کا اس جہان میں اعزاز کیا ہے؟ بغیر کسی تمہید کے کہ آخرت کی بہتری کا بنیادی راز کیا ہے، اور اس حوالے سے
حضرت چھوٹے لالا جی سرکار کا اعزاز کیا ہے؟ سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 83 کو میں نے بطور سہارا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں میرا مالک آخرت کی بہتری کا راز عطا فرما رہا ہے، اور چونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں بھی اشاروں سے کام لوں گا، اور علماء صلحاء کی محفل ہے، یہاں اشارے کام دے جائیں گے۔ مالک فرما رہا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ دنیا والوں بھلی نہ پڑنا، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، آخرت اگلا جہان جو دائمی زندگی والا جہان ہے، جو ہمیشہ رہنے والا جہان ہے، اس کی بہتری کے حوالے سے یہ اصول یاد رکھنا کہ آخرت کی بہتری دولت اور جائیداد سے نہیں ملتی، آخرت کی بہتری کوٹھیوں اور کاروں سے نہیں ملتی، آخرت کی بہتری پاؤنڈز اور ریال سے نہیں ملتی، حتیٰ کہ کلیئر ہو گیا لا یریدون علوا فی الارض، قرآن اعلان کر رہا ہے اگلے جہان کی بہتری مل جائیداد زمینداری سے نہیں ملتی، بلکہ آخرت کی بہتری عاجزی اور انکساری سے ملا کرتی ہے۔ آخرت کی بہتری عاجزی اور انکساری سے ملا کرتی ہے۔ یوں اگر سادہ کر لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں جو جتنا صاحب عجز و انکسار ہوتا جاتا ہے، اتنا وہ رب کی بارگاہ میں صاحب وقار ہوتا جاتا ہے، اور جو جتنا صاحب تکبر و غرور ہوتا جاتا ہے، اتنا وہ رب کی بارگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک لفظ میں اس تکبر اور عاجزی کا تعارف کروا دوں تاکہ میرے سامعین کے لیے بات سمجھنے کی آسانی ہو جائے۔ یہ تصوف کا بہت بڑا مضمون ہے، اور اگر تصوف کا سبق گولڑا پاک کی سرزمین سے نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ صرف ایک جملے میں عرض کر دوں، تکبر کسے کہتے ہیں اور عاجزی کسے کہتے ہیں، ایک فکرے میں یاد رکھ لیں، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ تکبر اور خماری کہلاتا ہے، اور بہتر ہوتے ہوئے بھی، اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی، افضل ہوتے ہوئے بھی حضرت شاہ عبدالحق گیلانی کی طرح خود کو دوسروں جیسا بلکہ دوسروں سے بھی نیچا سمجھنا یہ عاجزی اور انکساری کہلاتا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو اس نقطے پر روک کے سمجھوں گا کہ میں نے پیغام انصاف سے پہنچا دیا۔ صاحبان ذی وقار، یہ جو عاجزی ہے، یہ جو انکساری ہے، جو حضرت شاہ عبدالحق گیلانی گولڑوی کی کمال کی صفت تھی، بہت بڑے ایک شیخ تصوف کا فرمان ہے کہ بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے کوئی بندہ خود کو نیچا محسوس نہ کرے۔ بڑا وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کے کوئی بندہ خود کو نیچا محسوس نہ کرے۔ مجھے خوشامد آتی بھی نہیں، مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں، میری چند ملاقاتیں ہوئی، میرے بزرگوں کی بہت سی ملاقاتیں تھیں، باقی احباب نے بھی یہی بتایا کہ حضرت شاہ عبدالحق گیلانی گولڑوی یہ وہ ہستی تھے جن کے پاس بیٹھ کے بندے کو خود کو چھوٹا سمجھنا محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں بندہ سمجھتا تھا جب ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ زمین سے اڑ کے فضاؤں میں سیر کرنے والا ہو جایا کرتا تھا۔ تو عاجزی اور انکساری پہ بات ہماری چل رہی ہے۔ عاجزی اور انکساری کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے دن فیصلہ ہو گیا تھا، جب حکم ہوا تھا نا اسجدوا لآدم،
آدم کو سجدہ کرو تو دو جماعتیں بن گئی تھیں. ایک ہو گئی تھی ساجدین کی جماعت عاجزی والی, اور دوسرا وہ ملعون جو اکڑ گیا تھا. اور اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں اکڑا ہے, کیوں سجدہ نہیں کیا, تو اس نے جواب یہی تکبر والا دیا. اس نے کہا انا خیر منہ, میں نہیں سجدہ کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. بس یہی وہ جملہ ہے جو برباد کر دیتا ہے, یہی وہ فکر ہے جو برباد کر دیتی ہے. پہلے دن فیصلہ ہو گیا کہ جماعتیں دو ہیں, ایک ہے رحمان والی جماعت, ایک ہے شیطان والی جماعت. اور دونوں میں فرق بنیادی یہ ہے کہ شیطان والی جماعت تکبر اور خماری والی جماعت ہے, رحمان والی جماعت عاجزی اور انکساری والی جماعت ہے. یہ عاجزی اور انکساری کوئی معمولی بات نہیں. اگر آپ قرآن و حدیث پہ غور کریں تو عاجزی یہ اتنی عظیم حقیقت ہے کہ یہ اگر میں پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جملے بولوں تو یقیناً آپ کو بہت سا فیض نصیب ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں جب عاجزی کو ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ عاجزی وہ عظیم صفت ہے کہ جو رحمان کی جماعت کی پہچان عاجزی ہے, دین کی اصل اور جان عاجزی ہے. نماز سے لے کے حج تک ساری عبادتوں کی روح اور شان عاجزی ہے. اہل بیت اور صحابہ کا پیغام عاجزی ہے. اور 5واں اور فیصلہ کن جملہ, اللہ کے ولیوں کا فیضان عاجزی ہے. رحمان کی جماعت کا پہچان ہے. یہ میں نے پہلا جملہ کہا. اب میں آپ کی خدمت میں اس کا 2 منٹ کے لیے وضاحت کر دوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمان کی جماعت کے سب سے بڑے صدر, سب سے بڑے سربراہ, سب سے بڑے بانی کا نام ہے محمد الرسول اللہ. یہ رحمان کی جماعت کا سب سے بڑا بانی, لیڈر, صدر, سپریم رہنما ہے محمد الرسول اللہ. اور ان کی طاقت کو جانتے ہو, ایک بہت بڑا زمیندار آدمی تھا, وہ کہتا تھا ہمارے پاس یہ جو زمین ہے نا, یہ اکڑ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. سارے قلعے, پنجابی میں ایکڑ کو قلعہ کہتے ہیں, سارے قلعے بھی بک جائیں نا تو ہماری دھون والا قلعہ سلامت رہتا ہے. یعنی وہ تکبر سلامت رہتا ہے. تمہارے پاس 1 مربع زمین ہو, تمہارا تکبر ختم نہیں ہوتا. زہرا کے بابا کو اللہ نے عرش و فرش کا مالک بنایا ہوا ہے. ہر چیز کا مالک ہے میرا رسول, ہر چیز پہ قبضہ ہے میرے رسول کا, ہر چیز ملکیت ہے زہرا پاک کے بابا جان کی. اتنا بڑا رسول کہ رسول اس کے مقتدی ہونے پہ فخر کریں, اتنا بڑا رسول کہ جنت اس کی چابیاں قبول کر لینے پر فخر کرے, اتنا بڑا رسول کہ ہر صفت اس میں ہونے پر فخر کرے. اس رسول کی عاجزی دیکھنی ہے تو مدینے کے بازار میں دیکھ, ایک پگلی عورت آتی ہے, کبھی میرے نبی کو لے کر اس گلی میں چلی جاتی ہے, کائنات کا مولا اسی عورت کے ساتھ اسی گلی میں چلا جاتا ہے. کبھی اس گلی میں بھاگ پڑتی ہے, کائنات کا مولا میرا رسول اسی گلی میں چلا جاتا ہے. کہاں کائنات کا مالک, کہاں پگلیوں کے حاجت روائی کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے بھاگ رہا ہے. یہ تمہیں بتانے کے لیے کہ یہ جو عاجزی اور انکساری ہے یہ شیطان والی جماعت کا فیضان نہیں, رحمان والی جماعت کا فیضان. دور نہیں جاتے ہم, چونکہ چشتی بیٹھے ہیں اور قادری بیٹھے ہیں, ہم اپنے سلسلے کے مطابق چلیں گے. آقا کی ذات کے بعد پھر کائنات کے مولا ہیں مولا علی. من کنت مولا فہذا علی مولا. پوری کائنات پر لازم ہے محمد کے بعد بے مثل محبت علی المرتضیٰ سے کرنی ہے, اور محمد کے بعد بے مثل ملکیت کا مالک علی المرتضیٰ ہے. میں یہ کہتے ہوئے مزہ لوں گا اور آپ بھی مزہ لیں گے کہ علی اتنا اونچا ہے
اتنا اونچا ہے کہ ساری کائنات جنت کی عاشق ہے اور جنت علی المرتضیٰ کی عاشق ہے. یہ میں خطابت نہیں پیش کر رہا، یہ میں محمد عربی کا فرمان پیش کر رہا ہوں. ساری کائنات جنت کی، ساری کائنات جنت کی عاشق ہے اور جنت علی کی ذات کی عاشق ہے. وہ لہموں کا لہمی والا علی، وہ جسموں کا جسمی والا علی، اور نہیں سمجھ آتی تو انفسنا والا علی، انفسنا والا علی. وہ جو اتنا اونچا علی ہے، وہ جو اتنا بلند علی ہے. میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں بڑی پاک جگہ پہ کھڑا ہوں. خدا کی قسم، آج جس کو نام علی پک جائے، نہ اسے قبر میں کوئی روڑا ہے، نہ اسے حشر میں کوئی روڑا ہے. بتا دیا جائے قبر میں کہ میں غوث جلی کا دھوبی ہوں، قبر میں غوث جلی کا نام لے لے تو قبر کے مسئلے نہیں بنتے. جب قبر میں علی کا نام لیں گے تب مسئلے کیسے بنیں گے؟ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بندے کو نام علی آتا ہونا، نہ قبر کا کوئی رولا ہے، نہ حشر کا کوئی رولا ہے. علی کے غلاموں نے لاکھوں بخشوانے ہیں، علی کے چاہنے والوں نے لاکھوں بخشوانے ہیں. خود علی کا علم کیا ہوگا؟ اتنا اونچا علی، اتنا بلند علی، اتنا عرفہ علی، اتنا اعلیٰ علی. عاجزی دیکھنا. عید والا دن ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، روئے جا رہا ہے. کسی نے کہا مولا آج تو ہنسنے کے دن ہے، آج تو مسکرانے کے دن ہے، آپ روئے کیوں جا رہے ہو؟ تو مولا کی عاجزی دیکھنا. اور جس کے نام پہ جنت ملے گی، جس کی مہر سے پل صراط سے گزریں گے، جس کے صدقے جنت میں محل ملیں گے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے لوگوں مسکرائے تو وہ جس نے قبر حشر کے امتحان پاس کر لیے ہو. بابا علی کو کیا خطرہ؟ علی کے غلام کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن مولا علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کوئی جتنا اونچا ہوتا ہے نا، اس کی اونچائی کا معیار ہی یہی ہے کہ وہ خود کو عاجزی اور انکساری کا مرکب بنا کے پیش کرتا ہے. پھر علی کے بعد آ جائیں حضرات چشت اہل بہشت میں. پاکستان میں جن بزرگوں کے مزارات عالیہ ہیں، بلا شبہ ان میں سے کمال کی شان رکھنے والے زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر ہیں. حضرت کی اولاد سے بھی تشریف فرما ہے. بابا فرید الدین گنج شکر، اندازہ کرو کوئی چھوٹا بندہ ہے، کوئی معمولی انسان ہے، زہد الانبیاء ہے. کلیر والے جیسا بنایا، خواجہ نظام پاک جیسا بنایا. یہ دلی، یہ کلیر، یہ تونسا، یہ مہار، یہ گولڑا شریف، ہر جگہ پہ اس کا لنگر اور فیضان آ رہا ہے. بابا فرید اتنا اونچا، لیکن اس کی عاجزی دیکھ. کہا لوگوں کالے مینڈھے کپڑے، کالے مینڈھے کپڑے تے کالا مینڈھا ویس، وہ گنی بھریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش. جن کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، جن کی بلندی کو سلام پیش کیے جا سکتے ہیں، وہ فرید دوسری جگہ پہ بولتا ہے اور کہتا ہے اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا تے ول مسیت دے جا. اب یہ فرید کہہ رہا ہے، تو میں نہیں کہہ رہے. اٹھ فریدہ ستیا تے ول مسیت دے جا، مت کوئی بخشیا میڑ پوی تے تو بھی بخشیا جا. یہ وہ ہے جو جہان کو بخشانے والا ہے. اور آج بھی یہ کہتا ہے کہ ول مسیت دے جا،
بتا کوئی بخشیا تجھے بھی مل جائے اور تو بھی بخشا جا. اب بالکل قریب آ جاتے ہیں. حضرت ثانی لاسانی سیالوی، بہت گہرا تعلق تھا حضور قبلہ عالم گولڑوی کا. حضرت ثانی صاحب سیالوی کے ساتھ بڑے کمال کے کلام ان کے ملتے ہیں ایک دوسرے کی محبت میں. مہر نے اکھیاں پھیر لیں، یہ وہی کے الفاظ ہیں اور انہی کے خوبصورت جملے ہیں. حضرت ثانی لاسانی کے پاس ایک بہت بڑے شیخ الحدیث، میں اب ان کا تذکرہ نہیں کروں گا زیادہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفکر محقق حاضر ہوئے اور آ کے کہتے ہیں قبلہ آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مجھے کوئی ایسی مت دیں، کوئی ایسی نصیحت دیں کہ میں پھسلوں نہیں، میں ڈگمگاؤں نہیں، میں صراط مستقیم پہ رہوں. تو حضرت ثانی صاحب کا معمول بھی تھا اور جواباً مت بھی وہی عطا فرمائی. آپ نے کہا عالم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفسر و محقق صاحب، مت ایک ہی دیتا ہوں، اگر یاد رہی تو ڈگمگاؤ گے نہیں، منزل پر پہنچو گے، انعمت علیہم میں سے ہو جاؤ گے. جناب کیا مت ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیلی مت یہ ہے، ٹوپی میڑی صابن تھوڑا، ٹوپی میڑی صابن تھوڑا، بے بے کے تو دھو فقیرہ اور بھی نیواں ہو فقیرہ اور بھی نیواں. اور آخری جملہ اور میری گفتگو مکمل. اس ساری بحث کا رزلٹ اگر رومی کشمیر سے پوچھا جائے، حضرت میاں محمد بخش کھڑی والے سے پوچھا جائے تو اس نے اپنے رنگ میں حد کر دی. فرماتے لوگوں عاجزی کتنی ضروری ہے، نیچا ہونا کتنا ضروری ہے. جو خود کو جتنا نیچا کرتا ہے اللہ اسے اتنا اونچا کرتا ہے. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اچا نام دھرایا. ہمارے علاقے میں حکا ہوتا، ادھر بھی ہوتا ہوگا یقیناً. اس پر جس سے آگ رکھتے ہیں نا، وہ دو پتریاں ہوتی ہیں لوہے کی سادہ سی، لیکن اس کا نام ہے اچا. تو میاں صاحب کا یہی تو کمال ہے، تھوڑے لفظوں میں بات بڑی کر جاتے ہیں. فرمایا اچا نام دھرایا. وہ حقیقت میں اچا نہیں، صرف نام کا اچا ہے بیچارہ. اچا نام دھرایا، منہ رکھیا وچ اگی، نیواں ہو کے رو محمد تتی وانا لگی. حضرت شاہ عبدالحق گولڑوی کی ساری سیرت، سارا کردار، اتنے بڑے باپ کا بیٹا، اتنے بڑے دادے کا پوتا، اتنے بڑے خاندان سے، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، لیکن اپنی ساری زندگی سے سبق تمہیں یہی دے کے گئے ہیں کہ اچا نام دھرایا، منہ رکھیا وچ اگی. اور جتنے سنگی بیلی آئے بیٹھے ہو، یہ حضرت شاہ جی کا پیغام ہے. نیواں ہو کے رو محمد تتی وانا. اللہ کریم ہمیں اس سبق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عاجزی ہی وہ کمال کا کام ہے جو بندے کو بلند کر دیتی ہے، عرفہ کر دیتی ہے، اعلیٰ کر دیتی ہے. اللہ کریم صاحبان تصوف کی اس بارگاہ سے یہ صوفی ازم ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.